تو ایسے خوبصورت ماحول میں میں ایک سنجیدہ شاعر کو آپ کے حوالے کروں، یقیناً اشعار آپ تک پہنچائیں گے اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ میری مراد ہے طالب کانپوری سے، بہترین شاعر، بہترین انداز بیان، اور طالب کانپوری صاحب کے بعد مظاہر نوری صاحب جلال پوری، اور ان کے بعد انشاءاللہ خادم شبیر نقوی صاحب نصیر آبادی آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں طالب کانپوری سے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ نظامت فرما رہے ہیں۔ چونکہ اب چو چرا کا کوئی بھی وقت نہیں ہے، بس شعر پڑھتا ہوں اور اپنی بات شعر میں کہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میرا فرمان زمانے کو سنایا جائے، میرا فرمان، جب جشن قائم کی یہ آب و تاب دیکھی نا تو اللہ نے عرش پہ کہا میرا فرمان زمانے کو سنایا جائے۔ بول دیں گے تو تھوڑا لطف آ جائے گا۔ میرا فرمان زمانے کو سنایا جائے، میرا فرمان زمانے کو سنایا جائے، میرا فرمان زمانے کو سنایا جائے، سب کو معیار ولایت کا بتایا جائے۔ جشن قائم ہے، اب آپ نہیں بولیں گے یہ آپ کی بے نیازی ہے۔ میرا فرمان زمانے کو سنایا جائے، سب کو معیار ولایت کا بتایا جائے۔ جل رہے ہیں جو چراغوں کے سوا آج کی رات، ہائے ہائے ہائے، مصرع نظر ہو گیا لکھنؤ میں مصرع ضائع ہو گیا کہ میرا فرمان زمانے کو سنایا جائے، سب کو معیار ولایت کا بتایا جائے۔ جل رہے ہیں جو چراغوں کے سوا آج کی رات، ایسے لوگوں کو جہنم میں جلایا جائے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جل رہے ہیں جو چراغوں کے سوا آج کی رات، ایسے لوگوں کو جہنم میں جلایا جائے۔ اب جشن قائم میں یہ مصرع طالب علی حسینی نہ پڑے گا تو کہاں پڑے گا؟ جل رہے ہیں جو چراغوں کے سوا آج کی رات، ایسے لوگوں کو جہنم میں، تھوڑا سا ماحول بنا دیے، ایسے لوگوں کو جہنم میں جلایا جائے۔ نبی نہ ہوں گے تبھی آئے گا عذاب خدا، نبی نہ ہوں گے تبھی آئے گا عذاب خدا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں حبیب جب تک رہو گے تب تک عذاب نہیں بھیجوں گا، نبی نہ ہوں گے تبھی آئے گا عذاب خدا، مگر یہ عالم سرمد ابھی بھی باقی ہے۔ نبی نہ ہوں گے تبھی آئے گا عذاب خدا، مگر یہ عالم سرمد ابھی بھی باقی ہے۔ عذاب آتا نہیں ہے تو پھر یہ کہیے جناب زمین پہ کوئی محمد ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عذاب آتا نہیں ہے تو پھر یہ کہیے جناب زمین پہ کوئی محمد ابھی بھی باقی ہے۔ عذاب آتا نہیں ہے تو پھر یہ کہیے جناب زمین پہ کوئی محمد ابھی بھی باقی ہے۔ شکیل بھائی شعر پڑھوں؟ یہ بات حجت آخر کی معرفت کے بغیر، درودی توسی سے مصرع پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات حجت آخر کی معرفت کے بغیر، یہ بات حجت آخر کی معرفت کے بغیر بڑا محال ہے ایسے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات حجت آخر کی معرفت کے بغیر بڑا محال ہے ایسے سمجھ میں آ جائے، اسی لیے تو گئے ہیں امام پردے میں، خدا ہے غیب میں کیسے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات حجت آخر کی معرفت کے بغیر بڑا محال ہے ایسے سمجھ میں آ جائے، اسی لیے تو گئے ہیں امام پردے میں، خدا ہے غیب میں کیسے، آگے والوں تھکے تو نہیں، خدا ہے غیب میں کیسے سمجھ میں آ جائے۔ عرشی صاحب اپنی زندگی کی حسین مصرع، نجف صاحب یہ ماہ شعبان کا سما ہے، تھکے تو نہیں، یہ ماہ شعبان کا سما ہے، ہر ایک ذرہ نکھر رہا ہے۔ مصرع کی تراش پہ داد چاہتا ہوں، یہ ماہ شعبان کا سما ہے، ہر ایک ذرہ نکھر رہا ہے۔ اگر شعر سنتے ہیں تو بولیں گے یہ ماہ شعبان کا سما ہے، ہر ایک ذرہ نکھر رہا ہے۔ علی کے در سے علی کے گھر میں کوئی علی سا اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افسوس ہو رہا ہے مصرع ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ ماہ شعبان کا سما ہے، ہر ایک ذرہ نکھر رہا ہے۔ علی کے در سے علی کے گھر میں کوئی علی سا اتر رہا ہے۔ یہ جشن مولائے دو جہاں کا عجیب دوہرا اثر ہے طالب، جو مرنے والا تھا جی اٹھا ہے، جو جینے والا تھا مر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جشن مولائے دو جہاں کا عجیب دوہرا اثر ہے طالب، جو مرنے والا تھا جی اٹھا ہے، جو جینے والا تھا مر رہا ہے۔ تو علی کے عشق نے ایسا سکون چھین لیا، علی کے عشق نے ایسا سکون چھین لیا، علی کے عشق نے ایسا سکون چھین لیا، لائن راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاگ جاتے تھے۔ نہیں اب شاید تھک گئے ہیں، ابھی وہ چچا کہہ رہے تھے کہ محفل 6 بجے تک چلتی ہے، ایسے چلے گی تو پھر
پھر یہ چلنا ہی ہے، سننا نہیں ہے۔ علی کے عشق نے ایسا سکون چھین لیا، لعین راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاگ جاتے تھے۔ سنا کہ جنگ میں شجرہ بتانا پڑتا ہے، اسی لیے تو وہ میدان سے بھاگ جاتے تھے۔ سنا کہ جنگ میں شجرہ بتانا پڑتا ہے، اسی لیے تو وہ میدان سے بھاگ جاتے تھے۔ سنا کہ جنگ میں شجرہ بتانا پڑتا ہے۔ مصرع پڑھوں، اجازت ہے۔ ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، گرنہ نزول ذات مولا یہیں پہ ہوتا۔ ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، اگر دل میں علی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہاتھ نہ اٹھے۔ ممکن نہیں نشان کعبہ زمین پہ ہوتا، گرنہ نزول ذات مولا یہیں پہ ہوتا۔ بنت اسد علی کو لائی حرم میں، ورنہ حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا۔ بنت اسد علی کو لائی حرم میں، ورنہ حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا۔ بنت اسد علی کو لائی حرم میں، ورنہ وہ میرا آخری بھائی جو کھڑا ہے، بنت اسد علی کو لائی حرم میں، ورنہ حیدر جہاں پہ ہوتے کعبہ وہیں پہ ہوتا۔ تو نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا۔ آپ نہ بولے تو پھر میں کیا کروں؟ نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا۔ ہائے میرے بھائی غور فرمائیے، نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا۔ علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر، لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر، لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا۔ نصیب میرا یوں عباس نے سوار دیا، سفینہ ڈوبنے والا تھا پر ابھار دیا۔ علی نے مانگا تھا ایک چاند سا پسر، لیکن خدا نے ان کے یہاں چاند ہی اتار دیا۔ لکھنؤ والے مصرع پڑھوں، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا۔ ہائے ہائے ہائے، حرم لگے ہے حرم کے مکین کا بیٹا، بڑا حسین ہے امام مبین کا بیٹا۔ وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا۔ وہ جس کا ہاتھ بھی کٹ کر نہ جھک سکا طالب، وہ صرف ایک ہے ام البنین کا بیٹا۔ ارشد اب شعر پڑھوں، امام کا جو کلام ٹھہرا، کلام کا وہ امام ٹھہرا۔ مصرع ضائع ہو گیا۔ امام کا جو کلام ٹھہرا، کلام کا وہ امام ٹھہرا۔ دوسرا مصرع لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، امام کا جو کلام ٹھہرا، کلام کا وہ امام ٹھہرا۔ امام کا جو کلام ٹھہرا، کلام کا وہ امام ٹھہرا۔ علی کا نام علی، علی کے حسین ناموں میں نام ٹھہرا۔ ہائے میرے بھائی تھوڑا سا جاگ جائیے۔ امام کا جو کلام ٹھہرا، کلام کا وہ امام ٹھہرا۔ علی کا نام علی، علی کے حسین ناموں میں نام ٹھہرا۔ اور برابری کا ہے شوق تجھ کو، مگر حقیقت تو دیکھ پہلے، امام ابن امام یہ تو غلام ابن غلام ٹھہرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر نعرہ حیدری۔ امام کا جو کلام ٹھہرا، کلام کا وہ امام ٹھہرا۔ علی کا نام علی، علی کے حسین ناموں میں نام ٹھہرا۔ اب برابری کا ہے شوق تجھ کو، مگر حقیقت تو دیکھ پہلے، امام ابن امام تو یہ غلام ابن غلام ٹھہرا۔ امام ابن امام یہ تو غلام ابن غلام ٹھہرا۔ اپنی زندگی کی حسین مصرع پڑھ رہا ہوں، ہے رن میں دستے امام حسین پہ اصغر۔ لکھنؤ سلام کی شعر بہت سنتا ہے رن میں دستے امام حسین پہ اصغر، ہر ایک نظیر بڑی بے نظیر لگتی ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ آپ انصاف کریں گے۔ ہے رن میں دستے امام حسین پہ اصغر، ہر ایک نظیر بڑی بے نظیر لگتی ہے۔ علی ہے ہاتھوں پہ پھر وقت کے محمد کے، ہمیں تو کرب و بلا بھی غدیر لگتی ہے۔ علی ہے ہاتھوں پہ پھر وقت کے محمد کے، ہمیں تو کرب و بلا بھی غدیر لگتی ہے، ہمیں تو کرب و بلا بھی غدیر لگتی ہے۔ مصرع پڑھوں، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، نہیں دوسرا مصرع ادا نہیں ہوگا جب تک آپ جاگیں گے نہیں۔ جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اس کی ولادت سمجھ نہیں آتی۔
جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اس کی ولادت سمجھ نہیں آتی، وہ اب قرآن کی تفسیر کر رہا ہے جناب کہ جس کو ایک بھی آیت سمجھ نہیں، وہ اب قرآن کی تفسیر کر رہا ہے جناب کہ جس کو ایک بھی آیت سمجھ نہیں آتی، اسے لطیفے ترانے سمجھ میں آتے ہیں مگر علی کی فضیلت سمجھ نہیں آتی۔ تو علی کا عشق منافق کے دل میں کیسے ہو، نجاستوں کو طہارت سمجھ نہیں، علی کا عشق منافق کے دل میں کیسے ہو، نجاستوں کو طہارت سمجھ نہیں آتی، علی کا عشق منافق کے دل میں کیسے ہو، نجاستوں کو طہارت سمجھ نہیں آتی۔ بس آخری کلام میں کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، اپنی عمر منقبت گوئی کہ اپنی حیثیت کے مطابق، امام تو ظرف کے حساب سے دیتے ہیں نا، ہم اپنی حساب سے پڑھ رہے ہیں، کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، لیکن یہ بھروسہ رہتا ہے کہ یہاں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے۔ کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، سرکار حبیب کے لیے مطلع پڑھ رہا ہوں، کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، بوڑھے کا عزم ڈھلنے لگا ہے جوان میں۔ میرے بھائی غور فرمائیے، صرف پیچھے والے محفل میں نہیں آئے ہیں، سبھی آئے ہیں۔ کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، بوڑھے کا عزم ڈھلنے لگا ہے جوان میں، اکبر سوارنے لگے زلفوں کی انجمن، کالی گھٹاتی چھانے لگی آسمان میں، اکبر سوارنے لگے زلفوں کی انجمن، کالی گھٹاتی چھانے لگی آسمان میں۔ تو عباس کی بہن کا ہے دربار میں خطاب، پھر ذوالفقار اتری ہے نیزے کی شان میں، عباس کی بہن کا ہے دربار میں خطاب، پھر ذوالفقار اتری ہے نیزے کی شان میں۔ کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، بس ختم ہو رہا ہے آپ کے تصورات سے پہلے، کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، بوڑھے کا عزم ڈھلنے لگا ہے جوان میں، اکبر سوارنے لگے زلفوں کی انجمن، کالی گھٹاتی چھانے لگی آسمان میں، عباس کی بہن کا ہے دربار میں خطاب، پھر ذوالفقار اتری ہے نیزے کی شان میں۔ شعر پڑھوں اجازت ہے؟ کیوں نہ ہو، اب اتنی محنتوں کے بعد تو حق ہے کہ دھیرے تو پڑھ لیا جائے، کیوں نہ ہو عاشق علی اکبر میرا پسر، آواز آئی نہیں آپ تک کان میں، کیوں نہ ہو عاشق علی اکبر میرا پسر، آذان دے چکا ہوں میں بچے کے کان میں، ہائے ہائے ہائے، کیوں نہ ہو عاشق علی اکبر میرا پسر، آذان دے چکا ہوں میں بچے کے کان میں، تو قرآن کی زبان میں بولے نہیں علی، قرآن بولتا ہے علی کی زبان، قرآن کی زبان میں بولے نہیں علی، قرآن بولتا ہے علی کی زبان میں۔ آخری کے شعر اور دعا ختم، کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، بوڑھے کا عزم ڈھلنے لگا، میں نے لفظ بھی ضائع نہیں کریں گے، بس شعر پڑھے ہیں، کتنا اثر ہے عشق امام زمان میں، بوڑھے کا عزم ڈھلنے لگا ہے جوان میں، اکبر سوارنے لگے زلفوں کی انجمن، کالی گھٹاتی چھانے لگی آسمان میں، عباس کی بہن کا ہے دربار میں خطاب، پھر ذوالفقار اتری ہے نیزے کی شان میں، کیوں نہ ہوں عاشق علی اکبر میرا پسر، آذان دے چکا ہوں میں بچے کے کان میں، ہم نے شروع کیا ہی تھا قاسم کا تذکرہ، بڑھنے لگی مٹھاس ہمارے بیان میں، ہم نے شروع کیا ہی تھا قاسم کا تذکرہ، بڑھنے لگی مٹھاس ہمارے بیان میں۔ تو شعر سنیے، ظالم سے مٹ سکے گی نہ ہرگز حسینیت، ظالم سے مٹ سکے گی نہ ہرگز حسینیت، کیوں زینب کھڑی ہوئی ہے ابھی درمیان، ظالم سے مٹ سکے گی نہ ہرگز حسینیت، زینب کھڑی ہوئی ہیں ابھی درمیان میں۔ تو طالب یہ محفلوں میں وباؤں کا خوف کیا، طالب یہ محفلوں میں وباؤں کا خوف کیا، جب آ گئے حسین کے دارالامان میں،